السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرن قرآن ود انعام اینڈ دس از یور ٹیچر محمد انعام. آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مدات کے متعلق لیسن نمبر 17 انشاءاللہ. اور اس لیسن کے اندر ہم سیکھیں گے کہ مد کا میننگ کیا ہوتا ہے، مد کی اسباب کتنے ہیں، مد کی ٹائپس کتنی ہیں، مین کے کتنی اقسام ہوتی ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان کو کتنا اسٹریچ کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھنا سیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ آ رہا ہے کہ مد کا میننگ کیا ہے، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے. مد کا میننگ ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. ٹھیک ہے جی، اسٹریچ کرنا. کویسچن 2 ہے مد کے سبب کتنے ہیں، مین کے وہ کتنی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے مد بنتی ہے. تو مد کے 2 سبب ہیں. فرسٹ والا ہے حمزہ، سیکنڈ والا ہے سکون. سکون مین جزم. ٹھیک ہے، سکون جزم یہ سیم نیم ہی ہے. اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ مد کی اقسام کتنی ہیں، کتنی ٹائپس ہیں مد کی. مد کی 6 اقسام ہیں. پہلی ہے مد متصل، دوسری مد منفصل، تیسری مد لازم، چوتھی مد لین لازم، پھر مد عارض اور لاسٹ والی مد لین عارض. اب اس کی تعریف کیا بنے گی. سب سے پہلے ہم مد متصل کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مد متصل کب بنتی ہے. تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. جیسے جا آ، دیکھیں آپ ادھر الف مدہ ہے. اچھا یہ مد جو حروف مدہ ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. الف مدہ بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب الف مدہ ہے لیکن اس کے بعد حمزہ فوری بعد آیا ہے اور اسی کلمے میں آیا ہے تو لہٰذا یہ مد متصل بن جائے گی. ڈیفینیشن ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، مطلب کہ حروف مدہ کے بعد کے فوری بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ جاتا ہے اسی ورڈ میں تو یہ مد متصل بن جائے گی. ٹھیک ہے، مد منفصل تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے فوری بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر مد منفصل ہوگا. اب کیا ڈفرینس ہے پہلے مد متصل میں اور منفصل میں؟ ڈفرینس ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگزامپل لے لیں. فی انفسکم، اب فی الگ سے ورڈ ہے، حمزہ کے بعد والا الگ ورڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یا مدہ کے بعد حمزہ فوری بعد حمزہ آ گیا لیکن فی کے ساتھ نہیں آیا بلکہ اس کے بعد والے ورڈ میں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ مد منفصل بنے گی. تو ان دونوں مدوں کو ہم نے لمبا کتنا کرنا ہے. مد متصل اور مد منفصل کو ہم 2.5 الف تک ہم لمبا کریں گے. 1 الف کا ڈیوریشن equal to 1 سیکنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ 1 الف لکھا ہوا ہے تو 1 سیکنڈ، 2 الف لکھا ہوا ہے تو 2 سیکنڈ، 2.5 الف لکھا ہوا ہے تو 2.5 سیکنڈ. تو اس طرح سے کچھ آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مد متصل اور مد منفصل کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. مد لازم. مد لازم ڈیفینیشن بنے گی کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی، مطلب کہ حروف مدہ اور اس کے بعد آلریڈی یہ والے سائنز موجود ہیں نیکسٹ والے لیٹر پر، یہ جزم ہو سکتی ہے یا تشدید، تو مد لازم ہو جائے گا. فار ایگزامپل دیکھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد نون اور اس کے اوپر یہ والا سائن موجود ہے، یہ والا، تو یہ کون سی مد بن گئی؟ مد لازم. تو مد لین لازم بنے گی. سیم ڈیفینیشن یہی ہے، بس اس میں یہ مدہ لیٹر کے بعد سکون اصلی آ رہا تھا، ادھر مد حروف لین کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، یہ مد لین لازم بنی بیکاز حروف لین کے بعد اوریجنل سکون آ گیا، مین سکون اصلی آ گیا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے تو مد لازم ہوگا، حروف لین کے بعد سکون اصلی آئے تو مد لین لازم ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ تمام جو رولز ہیں، یہ جو تعریفیں ہیں، ان کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کریں گے ورڈز پر تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ابھی ان رولز کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم نے لیسن کو بھی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو رولز اپلائی کرنا بھی سکھاؤں گا اور رولز کے مطابق پڑھنا بھی سکھاؤں گا اور پہچان کیسے کرنی ہے رول کی یہ بھی بتاؤں گا. تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، جسٹ ایک مرتبہ ان کو انڈرسٹینڈ کریں رولز کو، پھر انشاءاللہ لیسن کو بھی پڑھیں گے رولز کو اپلائی کر کے. اب سوال ہے کہ مد لازم اور مد لین لازم اگر آ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر مد لین لازم ہے اور ادھر مد لازم ہے، تو پھر اس کو لمبا کتنا کرنا ہے. مد لازم اور لین لازم کو اب 3 الف تک، مطلب 1 الف 2 الف نہیں کریں گے بلکہ 3 الف تک ہی لمبا کریں گے. مد متصل منفصل کو آپ 1 الف 2 الف یا 2.5 الف تک آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن مد لازم اور لین لازم کو لازمی 3 الف ہی کرنا پڑے گا، 1 2 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. آگے 2 مدات رہ گئی ہیں کہ مد عارض اور اس سے آگے والی مد لین عارض. اب مد عارض کی کیا تعریف بنے گی؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. عارضی سکون اب کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا اوریجنل سکون، مطلب کہ جب ہم حروف مدہ کے بعد دیکھیں گے تو یہ موجود ہوگا.
اب ہم مد عارض کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. تو ڈیفینیشن ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سکون اصلی اور عارضی اس سے مراد کیا ہے؟ سکون اصلی جب آپ دیکھیں گے حروف مدہ آ گیا تو اس کے بعد یہ آلریڈی موجود ہوگا، لیکن یہ جو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیسے بنے گا؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی انشاءاللہ اپلائی کرواتا ہوں، رول آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا. اب ڈیفینیشن یاد کر لیں کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے، ٹیمپریری سکون ہو، ٹیمپریری جزم ہو. تو پھر ٹیمپریری سکون کیسے بنتا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے اگر کوئی حرف ساکن ہو جائے گا تو وہ اس وقت پھر وہ عارضی سکون بنے گا. ٹھیک ہے، تو پھر مد عارض ہوگی. تو یہ میں آپ کو پریشانی ہونا بھی انشاءاللہ آپ کو رول اپلائی کرواتا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا. مد لین عارض یہ کب بنے گی؟ تو حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو. ادھر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون تھا، ادھر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، سیم چیز وہی والی، تو مد لین عارض ہو جائے گا. اب یہ لمبا کتنا کرنا ہے مد عارض کو اور لین عارض کو؟ مد عارض اور لین عارض جو ہیں دونوں مدات 1 2 یا 3 الف تک ان کو جو ہے ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ 1 الف 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو اوکے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. ایک نہیں آپ 2 لمبا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے. 3 الف تک لمبا کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب ذرا ہم چلتے ہیں ورڈز کی طرف، اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کو سب سے پہلے رولز اپلائی کرنا سکھاؤں گا، پھر انشاءاللہ ورڈز کو ہم پڑھیں گے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے نا، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا اسی کلمے میں، تو یہ کون سی مد بنی؟ مد متصل بنی، اور اس کو ہم نے 2 الف یا 2.5 الف تک لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہم ہجے کریں گے. آپ نے میرے پیچھے لیٹر بائی لیٹر ریوائز کرتے جانا، ریپیٹ کرتے جانا. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ شروع کریں میرے پیچھے ریپیٹ کرنا. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جا. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یا مدہ ہے بیکاز یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد حمزہ سیم، مطلب کہ حروف مدہ کے فوری بعد حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، تو لہٰذا ہم اس کو مد متصل کریں گے اور 2 یا 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. ریپیٹ کیجئے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا. اب یہاں پر آپ دیکھیں مد لگی ہوئی ہے لیکن ادھر کوئی حروف مدہ ہے نہیں، تو آپ پریشان ہوں گے کہ ادھر مد کیسے بن گئی، کیونکہ ادھر تو حروف مدہ وہ تو لازمی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد ہی اگر حمزہ آتا ہے اس کلمے میں یا اس سے آگے والے میں تو پھر ہی کوئی مد بنتی ہے. تو یاد رکھیں یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. میں نے آپ کو لیسن نمبر 8 میں بھی پڑھایا تھا، یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام مطلب کہ ایکول ہوتی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں. تو یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن یہ حروف مدہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایکول ہے تو ادھر کھڑا زبر کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں آ گیا، تو لہٰذا یہاں پر پھر ہم مد متصل کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، ولائی. اب نیکسٹ ورڈ دیکھ لیں، اس میں یا مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ، مطلب کہ حروف مدہ کے فوری بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل بنی. ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کیجئے میرے پیچھے. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. نیکسٹ ورڈ میں اب دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ مدہ لیٹر کے ایکول ہے، تو اس کے فوری بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ بھی مد متصل ہے. ریپیٹ کریے میرے پیچھے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولئک. ادھر بھی مد متصل ہے بیکاز مدہ لیٹر کے بعد فوری بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو ریپیٹ کریے میرے پیچھے. ح زبر ح، دال الف زبر دا، حدا. حمزہ زیر ای، حدائی.
قوف مصالح پر پڑھیں گے، قوف زبر قو، حدائق۔ نیکسٹ لائن میں چلتے ہیں، ادھر واو مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے۔ ریپیٹ کریے، قوف مصالح پر پڑھیں گے، قوف پیش قو، رو واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قرو ان۔ نیکسٹ ورڈ، ادھر واو لین ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ لمبا نہیں ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں الف مدہ اور اس کے بعد فوری بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پیچھے ریپیٹ کریے، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر ا، اولیاء۔ اب یہاں پر دیکھیں دو ورڈز ہیں، ایک ہے بما اور اس کے بعد ہے اونزلہ، کتنے ورڈز ہیں؟ 2 ورڈز ہیں، باکس ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف مدہ فرسٹ والے ورڈ میں اور اس کے فوری بعد جو حمزہ ہے وہ اس کے نیکسٹ والے ورڈ کا پارٹ ہے، لہٰذا یہ مد منفصل بنی، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم 2 یا 2.5 الف تک ہی لمبا کریں گے۔ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا بھی ہے تو اخفا بھی کریں گے، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، حمزہ نون پیش اون، بما اون، زا زیر زی، اونزی، لام زبر لا، اونزیلا۔ ابھی یہ دونوں ورڈز کو ہم ملائیں گے، بما اونزیلا۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں قوف حرف مستعلی اس کو پر پڑھیں گے اور اس کے بعد الف ہے تو الف مدہ بھی ہے اور الف کو پر بھی پڑھنا ہے بیکاز الف سے پہلے پر حرف ہے اور الف کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے واو مدہ ہے، اب قالو، اب یہ ایک ورڈ فرسٹ والا ہے اور آمنا سیکنڈ والا ورڈ ہے، تو آپ دیکھیں کہ مدہ لیٹر کے بعد جو حمزہ ہے وہ سیکنڈ والے ورڈ کا پارٹ ہے، تو یہ مد منفصل بنی، ٹھیک ہے۔ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریے، قوف الف زبر قو، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا۔ دونوں ورڈز کو ملائیں گے، قالو آمنا۔ اب نیکسٹ ورڈ، یہاں پر ایک چیز بتاؤں گا، اب دیکھیں بظاہر یا نا اسی ورڈ کا ہی آپ کو پارٹ لگ رہا ہوگا، اسی ورڈ کا ہی حصہ لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی یا یہ والا ورڈ آئے گا نا، یا ایہا الذین، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، ٹھیک ہے، اس ٹائپ جب بھی ورڈ آپ دیکھیں گے تو بظاہر یا اکٹھا ہی لکھا ہوا ہوگا لیکن وہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، بظاہر وہ ملا کر ہی لکھا ہوا ہے، ایک ہی ورڈ لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ یا الگ ہے اور الف کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر بھی یا الگ ہے اور حمزہ کے بعد والا ورڈ الگ ہے، اردو الگ ہے، یا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ کھڑا زبر ہے، مدہ لیٹر کے ایکول ہے، اب اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اردو مطلب کہ سیکنڈ پارٹ کا جو سیکنڈ ورڈ کا پارٹ ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل بنے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ریپیٹ کریے، یا کھڑا زبر یا، حمزہ رو زبر اور، یا اور، دود پیش دو، یا اور دو۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے، اب اس میں دیکھیں ہا جو ہے یہ بظاہر اکٹھا لکھا ہوا ہے لیکن ہا سیپریٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہا کے بعد الائی الگ سے ورڈ ہے، ہا الگ ہے، اب ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے مین کے الائی میں ہے، سیکنڈ والے ورڈ کا پارٹ ہے، تو یہ بھی مد منفصل ہے۔ ریپیٹ کیجئے، ہا کھڑا زبر ہا،
حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ اچھا یہ لاسٹ میں بھی مد متصل ہے، بیکاز الف مدہ اور اس کے فوری بعد حمزہ جو ہے نا اسی ورڈ کا حصہ ہے، اولئک ہے، تو اس لیے پھر یہ مد متصل بنی، فرسٹ والی مد منفصل، سیکنڈ والی مد متصل۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ریمیننگ لائنز جو کہ 3 to 4 لائنز ہیں وہ جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم پڑھنا سیکھیں گے، رولز کو اپلائی کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اس لیسن کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، رولز کو اسٹرانگلی آپ جو ہے نا وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یاد کر کے مضبوطی سے، پھر آپ جب اس کو اپلائی کریں گے تو ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی مد یہاں پر بن رہی ہے۔ اور کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کویسچن ہے، پوچھنا چاہتے ہیں کچھ، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ مجھے کویسچن پوچھ سکتے ہیں وائس میسیج میں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کویسچن کا پراپرلی آنسر کیا جائے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔